أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ طلاق کے مسائل پہ آیات کا ذکر ہو رہا تھا، تو اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے۔ ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے نہیں چھوا ان کو یا نہیں ان کو ہاتھ لگایا، او تفریضو لہن، یا تم نے مقرر نہیں کیا فریضتاً کوئی مہر، فمتعوہن، تو تم ان کو فائدہ دو، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایسی بچی کی جس کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، تو اگر تو کوئی مہر مقرر ہوا ہے، اس کا آگے ذکر آ جائے گا کہ اس کا آدھا اس کو دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، یہ تھا کہ بعد میں طے کر لیا جائے گا یا میاں بیوی خود طے کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر مہر مثلی ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں کا یا اس کی نانی کا یا اس کی دادی کا جو پیچھے سے ایک خاندان میں طے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو اس کے مطابق پھر اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ مرد کو تنگ کیا جائے، اس کی وسعت سے بڑھ کر اسے تقاضا کیا جائے، تو اس میں اللہ نے پھر یہ کہہ دیا کہ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، یہ اندھگی کے ساتھ دینا ہے۔ اندھگی کے ساتھ دینا یعنی کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے اور وہ آپ نہیں ادا کرتے، یا یہ کہ بہت احسان جتا کر دینا، تو یہ چیز اللہ نے پسند نہیں کی۔ حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے نیکوکاروں پر، یعنی کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اب وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، من قبلی، کہ اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم، اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو، لہن فریضہ، ان کے لیے مہر۔ اب یہ ان کا ذکر آ گیا کہ جن کا مہر مقرر تھا۔ فنصف ما فرضتم، پس آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کرتے ہیں، یعنی اگر عورتیں اس کو معاف کرتی ہیں تو اس کا بھی ان کو حق ہے۔ او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، یعنی اگر کوئی بچی کے والدین اس چیز کے فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، یا اگر وہ کسی اور کی کفالت میں ہے، چچا، نانی وغیرہ کوئی بھی، تو وہ بھی پھر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ جو آدھا مہر وہ تمہیں واپس کر رہی ہے، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو کہ وہ سارا رکھ لے، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ بھولو فضل کو، بینکم، آپس میں، اس طلاق کی وجہ سے آپس میں مہربانی کو نہ بھولو، کہ عموماً طلاق کے بعد جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، دلوں میں بہت زیادہ کینہ اور بغض آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طیش کے وقت بھی اللہ کے حکم کو نہ بھولو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں نماز عصر کا ذکر ہے کہ اس سے قبل نکاح، طلاق، عدت کے مسائل تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان دنیاوی مسائل میں الجھ کے آپ نمازوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، حافظو، اور حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز، قوموا للہ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، کہ یہ عاجزی ظاہری طور پہ بھی ہونی چاہیے، باطنی طور پہ بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پہ عاجزی تو یہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہ سجدے کے مقام پر ہو، بلا ضرورت اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر نہ کرے، اپنی نگاہ کو ادھر ادھر نہ کرے، اور اگر مجبوری ہے تو مجبوری کا حکم الگ ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ حاصل ہے تو پھر سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو کھڑے ہو کر پڑھ لو، اور رکبانہ، یا سواری پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَرِجَالًا کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پاؤں پر کھڑے کھڑے، یعنی، اور یہی معنی امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہے کہ تو رکوع سجود نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کے پوری نماز ادا کر دو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس ذکر کرو اللہ کا، کما، جیسے علمکم، تمہیں تعلیم دی گئی، معلم
تکونوا تعلمون، ان چیزوں کی جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہمیں تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، انہوں نے ایک معلم کی طرح ہمیں یہ سب چیزیں سکھائیں جو اللہ کے احکام تھے، اور آپ کے معلم حضرت جبرائیل امین تھے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، پھر اگلے دن آخری وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور پھر ان کے اوقات بتا دیے، پھر ان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ چیزیں ہم تک پہنچیں۔ تو اب ہم اگر ان چیزوں کو قرآن اور حدیث سے نہیں سیکھتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچی تھی، پھر یہ ہمارا جواز بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیات میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یعنی وہ مرد، یتوفون منکم، جو وفات پا جائیں تم میں سے، فیذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں۔ وصیت یعنی ان کا خرچہ، ان کا نان نفقہ، کہ اب ان کے معاملات کیسے چلانے چاہیے۔ متاعن، ان کو فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، اور ان کو نہ نکالا جائے، یعنی اس گھر سے ان کی عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ایک سال تک ان کو رکھا جائے۔ اچھا، اس میں مفسرین دو رائے دیتے ہیں کہ پہلی تفسیر میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آیت پہلے ہے، کیونکہ پہلے ایک سال کی عدت تھی، پھر اس کے بعد جب وراثت کے بھی احکام نازل ہو گئے تو پھر جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، تو وہ آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ تو جون جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کو فلاں کے بعد لگا دیں۔ تو پہلے عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم ہے کہ عورت کا خامند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اس تفسیر کی روح سے یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پڑھنے میں بعد میں ہے، اور اب اس کا حکم منسوخ ہو چکا۔ دوسری تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ اس میں الگ حکم بیان ہوا ہے کہ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ جو آدمی مر جائے وہ اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ 4 ماہ 10 دن کے گزرنے کے بعد فوراً کو رشتہ مل جائے۔ تو اس 1 سال میں حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے انسان کو موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہ عورت آگے اگر اس نے رشتہ اس کا کہیں طے کرنا ہو تو اس کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں ہر طرح کی غلطی اور پریشانی سے بچانا چاہتا ہے، تو اس نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ اب فرمایا کہ اگر وہ عورتیں جو 1 سال نہیں رہنا چاہتی تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ، تو پس نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بمعروف، اچھے طریقے سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، متاع، ان کے لیے فائدہ ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یہ چیز پہلے ذکر ہو چکی کہ اگر کسی عورت کو طلاق دیں، اس کا اگر مہر بھی مقرر تھا تو ایسی عورت کو ایک جوڑا دینا یا تھوڑا سا فائدہ پہنچانا مستحب ہے، لیکن جس عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کو اب دینا واجب ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے لازمی ہے۔ ذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی ان مسائل کو سمجھنے میں تمہیں آسانی ہو۔ اس سے پہلے نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل تھے، کے ساتھ ہم نے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے نماز کہ جو ایک کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی واحد چیز نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، او کما قال، کہ جس سے عصر کی نماز رہ گئی، بس اس طرح سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے، اسے گھر کا مال بھی لوٹ لیا گیا ہو۔ تو اس اندازہ لگائیں کہ گھر کے افراد میں سے کوئی ایک بھی اگر وفات پا جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور چہ جائے کہ پورا گھر، مال، اسباب اور سارے گھر کے افراد۔ تو یہ مثال صرف آپ کو اس نماز کی اہمیت بتانے کے لیے یہ مثال دی گئی۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر
بہت لڑائی زور پر تھی، بہت مصروفیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے، نہ عصر کی اور نہ ہی مغرب کی۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ کے شعلوں سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دیں، خاص طور پر صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ غزوہ خندق کا موقع ہے، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، کفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو نماز ہمارے لیے بالکل معاف ہو جاتی ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے، کیونکہ عورتوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے نماز کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جب ان موقعوں پر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان موقعوں پر پھر ہماری دعائیں ہمارے بچوں کے ساتھ شامل ہوں گی؟ اسی لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں۔ نماز کا حکم تو ہر حال میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز کو، ایسی عبادت کو بہت پسند فرمایا کہ جس کو لوگ بہت مصروف اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان معاملات میں بہت آسانی رکھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اکثر اوقات میں نے یہ بھی چیز دیکھی کہ جن عورتوں کے ہاں جب ان کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے، ان کو کوئی جب درد ذہن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ معاملہ عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو خون ان کو جاری ہوتا ہے وہ دم استحاضہ کہتے ہیں اس میں نماز معاف نہیں ہے۔ نفاس کا خون اس وقت شروع ہوگا جب بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو نماز معاف نہیں۔ تو ہم عام حالات میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، ابھی میں فلاں کے گھر گئی ہوئی ہوں تو میں گھر جا کے نمازیں اکٹھی کر لوں گی؟ یہ بہت ہی زیادہ قابل گرفت چیز ہے۔ کسی بھی حال میں ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ ہمارا وہ تعلق ہے کہ جو اس کے ذریعے ہم اللہ سے جب جڑتے ہیں تو پھر باقی معاملات ہمارے طے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب نماز کو ہی اللہ کے ساتھ توڑ لیا اس تعلق کو، تو پھر ہم کیسے امید رکھیں کہ ہم باقی معاملات ہمارے اللہ سے جڑے رہیں گے؟ پھر مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، کسی فنکشن میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، کوئی کونا ڈھونڈیں اور اپنی نماز کو ادا کریں، چاہے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔